بعض دفعہ انسان ایک چیز کا خواہش کر رکھتا ہے، لیکن ساتھیوں اور دوستوں کی وجہ سے اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھی ہے وہ مشکل میں نہ پڑ جائے۔ جس طرح 4-5 بندے اکٹھے ہو، کھانے کا ٹائم ہو، ایک کہتے ہیں میں نے یہ کھانا ہے، دوسرے کہتے ہیں میں نے یہ کھانا ہے، تو ایک بندہ وہ بھی وہی کہہ دیتا ہے جو دوسرے نے کہا ہو، حالانکہ وہ کچھ اور کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن تاکہ جو دوسرا بندہ ہے وہ خوش رہے اور اپنے خواہشات پہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قسم اٹھا کر اللہ کی کہ مومنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں جہاد کے لیے جاؤں تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے، وہ پیچھے اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سب کو سواریاں مہیا کروں، سواری سب کو، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں جاتے، تاکہ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ مشکل میں نہ پڑے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریہ تغزو فی سبیل اللہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے اہل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جہاد کے سفر میں میرے ساتھ نہ جائے، جہاد کے سفر میں میرے ساتھ نہ جائے، اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہے، اگر یہ مجبوری حائل نہ ہوتی سواری نہ ہونے کا، تو میں راہ خدا میں جہاد کے لیے جانے والی ہر جماعت کے ساتھ جاتا اور جہاد کے ہر مہم میں حصہ لیتا۔ قسم اس ذات پاک کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، میری دلی آرزو ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر زندہ کر دیا جائے، میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا فرمائی جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ کہا۔ تو اس سے یہ سبق ہم سب کو ملا کہ دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے ساتھیوں کا، اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جہاد کے دستے کے ساتھ جاتے تو ایسے مسلمان موجود تھے وہ پیچھے نہ رہتے، وہ پیچھے، اور سواریوں کا انتظام اتنا نہیں تھا، تو ہم سفر میں ہوں خاص کر تو پھر تو دوسرے ساتھی کا ضرور خیال رکھیں، اس کے مطابق چلے کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے، کس گاڑی میں جانا چاہتا ہے، اور اگر سفر میں نہ ہو پھر بھی تو یہ حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گی اور بہت مرتبے والی بات بھی ہے، دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قدم پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔